پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے حالات جو ہے یہ ہے، آج کے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نبی کے فرمان پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ سلیقہ زندگی کیا ہے ہم جانتے نہیں، بندگی کا طریقہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اپنے مومن بھائی کے بارے میں جب چاہا جو چاہا بول دیا، جب چاہا گالی دے دی، جب چاہا اپنے پڑوسی کو برا بھلا کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا وہ ہم بولتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں رب نے پیسہ دیا ہے، طاقت دی ہے تو ہم اس کے نشے میں چور ہیں، مگن ہیں۔ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، ہمارے نبی نے اپنی امتیوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، سب بھلا بیٹھے ہیں۔ اسلام کو ہم بالکل جانتے نہیں، شریعت کو ہم بالکل سمجھتے نہیں، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اور تانے دیے جاتے ہیں، اس کو اور الٹا سیدھا بکا جاتا ہے، اس کو اور گالیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا، میرے نبی کے بارگاہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من مسلم، مسلم کون ہے، مسلمان کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں غور کریں، اس حدیث کی روشنی میں سوچیں، جو ہم اپنے بھائی کو ستا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم اس حدیث کی روشنی میں کیا ہیں؟ ہمارے نبی کا یہ فرمان تو نہیں، ہمارے نبی کا یہ اصول تو نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک دوسری حدیث میں اور فرمایا ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من اذل مومن فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو، مومن کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی۔ اب خود سوچیں، ہم نے اگر کسی مسلمان بھائی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، کسی کو ہم نے ستایا، کسی کو تکلیف دی، تو ہم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم اس مومن کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، رب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر رب کو تکلیف ہم نے پہنچائی تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور اللہ کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے آپ سے میں مؤدبانہ گزارش یہی کروں گا کہ جو نبی نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کی احادیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، راستے سے پتھر کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کیوں بتایا؟ حالانکہ راستے میں جو پتھر پڑا ہے کوئی ضروری نہیں اس سے مومن ہی کو تکلیف پہنچے، ضروری نہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اصول ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے، اس کو فالو کرو۔ اگر نبی کے فرمان پر عمل کرو گے رب کائنات تمہیں کامیابی دے گا۔ لیکن آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں۔ رونا مت رو، رب کے بن کر رہو، تم رب کے بن جاؤ گے، سب تمہارے بن جائیں گے۔